الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے اسلام میں جہاں معاشرے کے فائدے کے لیے یا زمین میں بسنے والے لوگوں کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم اپنے ماحول کو خوبصورت بنا کر کے رکھیں اور ہم دوسروں کے لیے اچھے آب و ہوا کا انتظام کریں۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جب صحابہ کرام جہاد کے لیے نکلتے تھے تو ان کو درخت کاٹنے سے منع کرتے تھے۔ پہلے تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو لوگ جانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ درختوں وغیرہ سے پھل ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان کا سایہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے سائے میں پناہ لے سکتے ہیں۔ ابھی جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے تو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا، آکسیجن زیادہ ملتا ہے درختوں کے رہنے سے، اسی طرح آب و ہوا میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بارش نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہے۔ اسی طرح بہت سارے فائدے ہیں جس کا پتہ آج ہمیں چل رہا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اتنے دور رس ہیں کہ قیامت تک ان تعلیمات پر مسلمانوں کو اگر عمل کریں تو مسلمانوں کے لیے وہ ساری چیزیں کافی ہیں۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمت الا کان له صدقہ۔ کوئی بھی مسلمان آدمی کوئی پودا لگاتا ہے یا بیج بوتا ہے، یعنی کھیتی باڑی کرتا ہے، اناج اگاتا ہے، تو اس میں سے کوئی پرندہ کھائے یا انسان کھائے یا چوپایا کھائے، وہ چیزیں اللہ کے یہاں اس کے لیے صدقہ لکھی جاتی ہیں۔ بعض روایتوں میں مسلم شریف ہی کی روایت میں سرق منہ، جو بھی اس سے چوری بھی کر لیا جائے، بعض روایتوں میں ہے شیئون کا لفظ ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو اس سے لے، اس سے فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ اگر دیکھا جائے تو یہ انسانی کام ہے اور عظیم انسانی کام ہے۔ اگر انسان اپنے لیے، ایک مسلمان اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی سبیل بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے درخت لگائے۔ جب تک درخت رہے گا اس کے سائے میں لوگ رہیں گے، اس پر چرند پرند اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یا پرندہ کوئی اس پر اپنا گھونسلہ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ دیتا رہے گا، گرچہ وہ دنیا سے انتقال کر گیا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا فائدہ دے گا۔ تو ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عظیم فضل رکھا ہے۔ اور بہت سارے پودے ہیں کہ انسان پودا لگاتا ہے، زندگی میں اس کو اس کا پھل نہیں ملتا ہے، لیکن بعد کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ دے گا۔ ابھی کچھ خصوصاً اس زمانے میں، خصوصاً جب انسانوں کے اندر مال و دولت کی حرص زیادہ ہو گئی، مال و دولت چاہیے چاہے جس راستے سے چاہے جیسے، تو ہونے ایسا لگا ہے کہ وہ کیڑے جو ہمارے اناج میں لگ جایا کرتے تھے، پودا جب رہتا تھا تو طرح طرح کے کیمیکلز لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے کیڑوں کو مارا تاکہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیڑے ہمارے اناج کو کھا جاتے ہیں، حالانکہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیڑوں کا بھی خالق وہی ہے جو ہمارا خالق و رازق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے ان کو روزی دیتا تھا۔ تو ہم نے یہ کرنا شروع کیا کہ کیڑوں کو مار ڈالو تاکہ ہمارا اناج صحیح رہے۔ پہلے کے اناج جب ہمارے اندر اتنی بیماری نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ اناج جب ہم کھاتے تھے ہمارے جسموں کے اندر طاقت رہتی تھی، مختلف قسم کی بیماریوں سے ہم بچے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی دیتا تھا۔ آج ہمارے اندر حرص پیدا ہو گیا ہے،
ہم نے طرح طرح کے کیمیکل استعمال کرنا شروع کر دیے، ان کیڑوں کو مارا، اور کھیت میں جتنی چیزیں تھیں پودا لگانے کی جگہ پہ ساری چیزیں جاندار جو چھوٹے موٹی چیزیں تھیں سب مر گئیں۔ اس کے بعد اناج جب ہوا، خوبصورت اناج، ان اناجوں کو آج ہم کھا رہے ہیں اور 100 قسم کی بیماریوں کو اپنے اندر ہم پیوست کر رہے ہیں۔ آج اس بات پر تحقیق ہو چکی ہے کہ سب سے زیادہ جو کینسر ہوتا ہے انسان کے جسم میں، وہ کیمیکل کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم اناجوں میں کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی بے ایمانی ہے، اس کا حرص ہے کہ اس نے دوسروں کا رزق مارا، اس نے دوسروں کے حصے کی چیز لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا۔ آج دیکھیں ہاسپٹل زیادہ سے زیادہ، اس میں مریض زیادہ سے زیادہ، یہاں تک کہ مریضوں کو رکھنے کے لیے اس میں جگہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، دوسروں کا حق مارنے کی وجہ سے۔ اللہ کی جو مخلوقات چھوٹی چھوٹی سی ہیں، جو معصوم بھی ہیں اس میں سے بہت ساری، ہم نے ان کے حق کو مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ دن دکھلایا۔ تو ایک مسلمان کو زراعت کرنی چاہیے، پودے لگانا چاہیے، اپنے ماحول کو بہتر کرنا چاہیے، اور حرص سے بچنا چاہیے، دوسروں کا حق مارنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔